أشهد أن محمد رسول الله۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ روتا ہے، اس کے اس عمل پر آخر غور کیا جائے تو انسان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے؟ یہی سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں تحقیقات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر بچہ کیوں روتا ہے۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک بچہ کن وجوہات کی بنا پر اس دنیا میں آ کر روتا ہے، چیختا ہے، آخر اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے؟ اسلامک سٹوریز ود معیز کے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم اپنے قیمتی وقت سے ایک پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جسے پیدائش کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، یعنی پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان ٹچ کرتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے اس کیفیت میں آتا ہے کہ رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ جب یہ حدیث بیان کر دی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر چاہو تو اللہ کے فرمان کو پڑھ لو کہ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے ایک دعا کی جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اسے یعنی مریم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سوا انسان کے پیروں میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی چبھوتا ہے۔ یہ روتا اس چبھونے کی وجہ سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو چبھونے کے لیے شیطان گیا تو پردے میں اس کو چبھو دیا، اس لیے وہ ان کو نہ چبھو سکا، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چبھو سکتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے وقت چیخنا اور چلانا بچے کی کوکھ میں شیطان کی انگلی مارنے کی وجہ سے ہے۔ یہ تو امام مسلم اور امام بخاری کے سمیت مختلف روایات سے باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ متفقہ علیہ روایات سے بھی ثابت ہے۔ متفقہ علیہ روایات سے مراد وہ روایات ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو شیخوں کی حدیث موجود ہے جو اسلام کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اسے اپنی کتاب میں بھی دستیاب کیا ہے۔ ویسے تو بہت سی احادیث ہیں جن کے بارے میں دونوں کی رائے متفق ہے، لیکن اپنی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس احادیث کا ذکر اپنی کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہو جاتا ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان اس کے پاؤں میں چبھوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولادت کے بعد نومولود کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے تحمیل۔ اس کا معنی کسی چیز کو چبا کر نرم فرمانا ہے۔ نومولود کے منہ میں کھجور جیسی کوئی میٹھی چیز چبا کر ڈالی جائے، اور یہ عمل مسنون ہے۔ حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور ان کی تحمیق فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایک بچے کو لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مار دیا اور اسے دھویا نہیں۔ اسی طرح جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا صحیح اسلامی نام رکھا جائے۔ بچے کا نام اسلامی ہونا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ یا عبد الرحمن، اس طرح کے نام رکھے جانے چاہیے۔ جبکہ تیسرا حقوق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نومولود کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے بال کاٹ کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کی تھی اور فرمایا، فاطمہ اس کا سر مونڈ دو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ فاطمہ نے ان کے بالوں کو تولا تو اس کا وزن 1 درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم ہوا۔ اس کے بعد جو چوتھا حق بتایا گیا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حقیقہ۔ لفظ حقیقہ کا معنی ہے پھاڑنا یا کاٹنا۔ اس کے لفظ حروف عین قاف قاف ہے۔ اس کی جمع حقائق ہے۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے نومولود بچے کی پیدائش کے بعد ذبح کیا جانے والے جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لڑکی کی جانب سے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لفظ عقوق نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام مکروہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرے۔ لڑکے کی طرف سے برابر 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے حقیقے کے بدلے گروی ہے۔ 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اسی طرح جو 5واں حق ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال منڈوانا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کرنا اور ناخن کاٹنا۔ یہ کچھ حقوق بتائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بچے کی پیدائش کے بعد کرنے چاہیے۔ ان کی ادائیگی جو ہے اسلامی طریقے کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں کوئی جنم لینے والا ایسا نہیں جسے شیطان اس کی پیدائش کے موقع پر تنگ نہ کرے، چنانچہ وہ شیطان کے چھونے سے چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کے رونے کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا نہیں تھا۔ اس کی تصدیق ان احادیث میں کر دی گئی ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہیں۔ امام مسلم اور امام بخاری میں یہ تمام احادیث بیان کی گئی ہیں اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور اگر وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں بھی یقینی طور پر کوئی حکمت موجود ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے اور شیطان سے کس طرح سے دور رہنا ہے۔ اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔
حي على الفلاح حي على الفلاح.